السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق چلا تھا کاروبار میں دیانت بک کے پیج نمبر جو ہے وہ 58 پہ ہم نے جو ہے وہ اس مکمل سبق کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کی تھی اور کچھ اس کے اضافی سوالات میں نے جو ہے وہ آپ کو سینڈ کیے تھے اور آپ نے، مجھے امید ہے کہ اچھے طریقے سے ان کو اپنے اسلامیت کی نیٹ کاپی کے اوپر لکھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ہم اس کی مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو مشق ہے بک کے پیج نمبر 59 پہ۔ سوال نمبر 1 ہے، کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بیان کریں۔ کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ بیان کریں۔ اس کا جواب یہاں سے بیٹا کاروبار میں بنی بک کے پیج نمبر 58 پہ ہی ہے، پہلا پیراگراف کی لاسٹ میں کاروبار میں دیانت کے بارے میں اسلام نے ہمیں مندرجہ ذیل ہدایات فرمائی ہیں۔ سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار میں دیانت کی وجہ سے انسان کو سب سے بڑے مرتبے والے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، جبکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں اور بدکاروں جیسا ہوگا، سوائے ان تاجروں کے جو تقوی، نیکی اور سچائی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سخت ناراضی اور عذاب کے حقدار ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ تاجر جو جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنے کاروبار چلاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک جو ہے وہ اس کا پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس طرح سوال نمبر 2 ہے، آخرت میں دیانتداری کا کیا انعام بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں سے ہے، دوسرے سوال کا پہلے سوال کا کچھ حصہ ہوگا، سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار میں دیانت کی وجہ سے انسان کو سب سے بڑے مرتبے والے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق یہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں سوالات کے نشانات بک کے اوپر بھی لگانے ہیں جواب، اور پھر آپ نے یہ دونوں سوالات اپنی اسلامیت کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور اچھے طریقے سے یاد بھی کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے لکھیں گے، یعنی ڈیٹ لگا کر، مارجن لگا کر، دن لگا کر جو ہے وہ گھر کا کام لکھ کر، آج کی ڈیٹ لگا کر، مارکر کا استعمال کرتے ہوئے خوش خطی کے ساتھ اس سبق کو لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔